بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شفاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان برسر عام نمازیں پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس پر جمے رہنے کی چند مثالیں یہ ہیں۔ فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ ہوا۔ یہودی چونکہ حق پر تھا لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں پر سخت گیر ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک ممبر بنوایا تاکہ سب کو آواز پہنچا سکے۔ آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہ درخت آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر زیادہ نالہ و فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا تھا۔ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شفا بنت عبداللہ ادویہ کو بھلا بھیجا۔ وہ آئی تو دیکھا کہ عاتکہ بنت اسید پہلے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کی کم قیمت تھی۔ انہوں نے کہا میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، قدیم الاسلام ہوں، آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عاتکہ تو یوں ہی آ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عاتکہ آ گئی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر سے کسی اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آبدیدہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی امیر المومنین، آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنائیں جو آپ پڑھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں زمین پر کافی دیر تک روتے رہے، دل غم زدہ ہوا، کئی دن بیمار رہے۔